منبر نور پر جلوہ باز عمدۃ النقبہ نقیب اعظم ہندوستان نفیس ملت حضرت مولانا نفیس احمد حبیبی صاحب قبلہ، میرے عزیز، میرے محترم، میرے مشفق دوست حضرت مولانا قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ، اور جناب حافظ و قاری محترم ثقلین مشتاق صاحب قبلہ، حافظ عبد الماجد صاحب قبلہ، پیش نظر حاضرین، عزیز دوستو، بزرگوں، بچوں، پردے کی آڑ سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس ماں بہنوں، شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12:50 تو ہو گئے ہیں، تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی بہت تبدیلی تو آنی ہی ہے۔ بہرکیف میں نے مقرر بن کے بہت غلطی کر دی، شاعر بننا چاہیے تھا، انعام کا انعام بھی ہے، ٹائم سے مل جاتا پڑھنے کو بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرکیف کوئی دقت نہیں ہے، جو چیز سب سے بعد میں آتی ہے وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے نا۔ مجھے اپنی قیمت کا احساس ہے اور اپنے وقت کا بھی۔ محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اللہ رب کائنات آپ کی شرکت کو اس محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان کا وقت کتنے بجے؟ اچھا 1:30 بجے ہو، تب تو بازی مار لے گا۔ 12:50 ہو رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ہندوستان کا ایک عظیم الشان، ایک عمدہ شاعر، بیش قیمت شاعر غلام نور مجسم النابی، جسے آپ سماعت کر رہے تھے، آپ ان سے خراب نہیں پڑھتا ہوں میں۔ سنیں گے مجھے بھی، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ محبتوں کے ساتھ یہاں پر قاری ثقلین مشتاق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی یہ خواب میں نور مجسم صاحب سے بھی اچھا پڑھتے ہیں، اور یہ بعد میں بتاتے ہیں کہ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بھی تعبیر بتا دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، آنے والے وقت میں جب غلام نور مجسم صاحب بوڑھے ہو جائیں گے تب آپ ان کی جگہ لے لیں گے۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کم وقت میں بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں قاری ثقلین مشتاق صاحب، آپ کے مسجد کا نام روشن کیے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں یوٹیوب کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں، اور خوبصورت ہیں بھی ماشاءاللہ، دکھتے بھی خوبصورت ہیں، پڑھتے بھی خوبصورت ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھ جیسے ناکارہ، بدکار، سیاکار، گناہگار، خطاکار، نقطہ بے مقدار کا ایک مطلع، ایک شعر سن لیجیے۔ جو الفت رسول میں، اچھا پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں مجسم بھائی؟ جو الفت رسول میں بیمار ہو گیا، اگر اچھا لگے تو ہی بولیے گا۔ جو الفت رسول میں، جو الفت رسول میں بیمار ہو گیا، جو الفت رسول میں رسول میں بیمار ہو گیا، وہ شخص باغ خلد کا حقدار ہو گیا، وہ شخص باغ خلد کا حقدار ہو گیا۔ جب میں خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں تب اتنا اچھا پڑھ رہا ہوں، اگر میں شاعر کی حیثیت سے آیا ہوتا تو کتنی سریلی آواز نکلتی ہے نا۔ بس آ رہی ہے، ماشاءاللہ محبت کے ساتھ مسکرا کر کہیے سبحان اللہ۔ جو الفت رسول میں
جو الفت رسول میں بیمار ہو گیا وہ شخص باغ خود کا حقدار ہو گیا تشریف لائے جس گھڑی دنیا میں مصطفیٰ دنیا میں مصطفیٰ اچھا میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا تو ادھر ادھر کیا کر رہا ہے سیدھے دیکھیے نا فرنٹ پہ ادھر ادھر نہ کریے آپ ادھر دیکھیے تاکہ میرا من لگا رہے آپ لوگوں کی طرف آپ ادھر دیکھیں گے تو میرا بھی من کہیں اور لگ جائے گا محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں کہ تشریف لائے جس گھڑی دنیا میں مصطفیٰ تشریف لائے جس گھڑی تشریف لائے جس گھڑی دنیا میں مصطفیٰ تو سوکھا ہوا درخت بھی سوکھا ہوا درخت بھی پھلدار ہو گیا شعر سمجھے ہی نہیں سمجھتے تو مچلتے نا اسی لیے کہا کہ پڑھنا ضروری ہے صبح ہوئی پیٹ پیٹ رات ہوئی لیٹ لیٹ تو کیا سمجھیں گے شاعر کیا پڑھ گیا کیا نہیں پڑھا اس نے سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے نا کیا بات سمجھ آ رہی نہیں میرے نبی کی آمد جب دنیا میں ہوئی تو اللہ کی قسم جن بکریوں کے تھن کے دودھ سوکھ گئے تھے نبی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو گیا جو پیڑ سوکھ گئے تھے مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکت کی بنیاد پر وہ پیڑ ہرے بھی ہو گئے ان میں پھل بھی آئے سوکھا ہوا درخت بھی پھلدار ہو گیا سوکھا ہوا درخت بھی پھلدار ہو گیا اور آخری شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں کہ سوکھا ہوا درخت بھی صدقے میں مصطفیٰ کے رہائی ہمیں ملی محبت کے ساتھ بولو نا بھائی اچھا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو نظری دیکھی جاتی بہت دن کے بعد آئے اس لیے لوگ بھول گئے مجھے دو نظری سے دیکھا جاتا ہے کوئی بات نہیں غلام نور مجسم کی طرح آپ کی بار بار بن کے آئیں گے ٹینشن نہیں تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے ہم بھی ایک ہی ان کے جیسے دیکھیں گے محبت سے بولے سبحان اللہ ذرا محبت سے بولے ہاں تھوڑا بیدار ہو کے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ صدقے میں مصطفیٰ کے رہائی ہمیں ملی صدقے میں مصطفیٰ کے رہائی ہمیں ملی نجدی بروز حشر گرفتار ہو گیا نجدی بروز حشر گرفتار ہو گیا اللہ اللہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام مسلمان ہیں آپ تعجب ہے ایمان والے ہیں آپ تعجب ہے ہم نہیں کہتے مصطفیٰ کہتے میرے نبی فرماتے ہیں او صحابہ کن کا ایمان تعجب میں ڈال دینے والا ہے کن کا ایمان تعجب میں حیرت میں ڈال دینے والا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرشتوں کا صحابہ کا نبی مسکراتے فرماتے اے میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے ایمان تمہارا حیرت میں ڈال دینے والا نہیں ہے او میرے صحابہ فرشتے نوری ہیں معصوم ہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ان کا ایمان بھی حیرت میں ڈالنے والا نہیں ہے اور میرے صحابہ 1400 سال کے بعد بسکٹ کی سرزمین پر ہندوستان میں پاکستان میں افغانستان میں چین میں جاپان میں جو لوگ مجھے دیکھ کے محبت کریں گے ان کا ایمان ہے
زندہ باد زندہ باد. جو لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا نام لے کر اپنی جان قربان کر دیں گے, اپنا مال قربان کر دیں گے. نبی کا دیوانہ جب غلام نور مجسم نعت پڑھے گا تو اپنا مال دے دیں گے, اور جب نبی کی عصمت پر بات آ جائے گی تو نبی کے نام پر اپنی جان دے دیں گے. ان کا ایمان تعجب میں ڈال دینے والا ہے. سبحان اللہ بولیے, زور سے بولیے نا. ماشاءاللہ زندہ ہو کے بیٹھیے, اس لیے کہ ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام. آپ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو اپنی زندگی میں؟ ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ نہیں تو ڈاؤٹ کلیئر کریں نا, زندگی کا ثبوت دیں. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. نبی کا نام, زور سے بولیے, نبی کا نام. میرے پیارے یہ مذہب اسلام, یہ جو دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے, جانتے کیسے ملا ہے؟ کیسے ملا ہے؟ کیسے ملا ہے بتائیں. یہ دین ہمیں کیسے ملا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ دین صرف بریانی کھانے سے نہیں ملا ہے. غوث آدم کے نام کی بریانی کھا کر یہ دین نہیں ملا. ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام کا جلسہ کر کے دین نہیں ملا, بلکہ کبھی 313 نے جان کی بازی لگائی تو دین ملا, کبھی 72 نے جان کی بازی لگائی تو دین ملا, کبھی صدیق کی صداقت نے پشت پناہی فرمائی تو دین ملا, کبھی عمر کی عدالت میں ہماری رہبری فرمائی تو دین ملا. یہ دین یوں ہی نہیں ملا ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر ناز ہونا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ دین کسی اور کا دین نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہے, اور ہم کسی اور کے امتی نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی امتی بے شک ہے کہ نہیں. لیکن ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, یہ جو دین آسانی سے ملا ہے اس کے لیے کتنی مشقت و جافشانیاں ہمارے اکابرین نے اٹھائی. کبھی سوچئے آپ, یہ جو دین ہمیں ملا ہے اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں. کبھی حنظلہ اپنی جان کی بازی دے رہے ہیں. نبی فرماتے کوئی ہے جو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹا دے. حنظلہ ناپاکی کے عالم میں ہے, مگر اسلام سے محبت اور نبی کی عقیدت اس قدر کہ بیوی کو چھوڑ کر اسلام پر کٹنے کے لیے آ گیا. دین ایسے نہیں ملا. صحابہ کرام کی قربانیوں کی بات یہ مذہب اسلام ہمیں ملا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت کو دامن میں سنبھالتے ہوئے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دین یوں ہی نہیں ملا. آپ مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کبھی توجہ کے ساتھ تنہائی میں سوچئے گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے. قرآن میں اللہ رب کائنات نے فرمایا سماکم المسلمین. کیا فرمایا؟ تمہارا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مسلمان رکھا گیا ہے. نبی مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم بات بات پر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, کبھی چغلخوری کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں, کبھی غیبت کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں, کبھی پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, جس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. صحابہ کرام نے نبی کے اس کردار کو اپنا لیا. آج پوری کائنات میں عظمتوں کا ڈھکا بجا ہوتا. بے شک. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے قانون کو فالو کرے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو نبی کے کردار کو اپنی کردار بنانے کی کوشش کرے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو فرمان رسول اللہ پر عمل کرے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے. میرے پیارو, اسلام ایک نعمت کا نام ہے, اسلام ایک دولت کا نام ہے, ایک اسلام بیش و بہا قیمتی چیز کا نام ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, صرف مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس ہے. بے شک. صرف مصطفیٰ کے وفاداروں کے پاس ہے. اسی اسلام کو فروغ دینے کے لیے بڑی بڑی جافشانیاں اٹھانی پڑی ہیں. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے جنہیں بلال حبشی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بلال حبشی کہتے ہیں. بہت بڑا نام ہے, تاریخ کا نام ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں نام؟ بلال حبشہ کے رہنے والے, بالکل بلیک.
ان کی نسل کے اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جب اسلام پر مر گئے تو حسین کے نانا جان فرماتے بلال تو اگرچہ کالے رنگ کا ہے لیکن جنت کی حور جو سب سے زیادہ گوری ہے وہ میں نے تیرے لیے پسند کر لی۔ تو بتا اللہ اکبر کبیرہ، لیکن بلال کو یہ منزل، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شہرت، یہ بلندی، یہ بلند پائے کی عظمتیں جو ملی ہیں وہ اسلام پر قربان ہونے سے ملی ہیں، نبی پر نثار ہونے سے ملی ہیں۔ تاریخ کا بوشہ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بلال حبشی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ بلال حبشی بنو امیہ کے یہاں غلام کی حیثیت سے، کس کے یہاں؟ بڑا سکتہ طاری ہو گیا، تھوڑا بیدار ہو جائیں تو میں بول لے جاؤں۔ وہ ہوتا ہے نا، شاعروں کو زیادہ دلچسپی سے سنا جاتا ہے، اب تقریر کہاں کوئی سننا پسند کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچے جاہل ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ نعت اگر عشق رسول پیدا کرتی ہے تو یہ تقریر علم دین مصطفیٰ میں اضافہ پیدا کرتی ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح کرتی ہے، تقریر معاشرے کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ میرے پیارو، جس طریقے سے نعت سنتے ہو ایسے نبی کے غلاموں کی تقریریں بھی سنا کرو، اس حیثیت سے نہیں کہ بس سنا تو نکال دیا، اس لیے سنا کرو تاکہ کچھ سبق حاصل ہو جائے۔ بلال حبشی ہیں، بنو امیہ کی غلامی میں ہیں، بنو امیہ کی غلامی میں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا بلال کو خریدو، بلال کو خریدا جائے۔ بلال سے کہا بلال اپنے مالک سے کہہ دے تو مجھے آزاد کر دے، جتنی دولت کہے گا دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ آپ تو غریبی کو پسند کرتے ہیں، غریب بھی ہیں، پھر اتنی دولت لائیں گے کہاں سے؟ اتنی دولت بولو نا بھائی، کہاں سے لائیں گے؟ اتنی دولت لائیں گے کہاں سے؟ تو بخاری کی حدیث یاد آ رہی ہے، بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے اونچی درجے کی کتاب ہے، قرآن کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کل خزانے کا مالک ہے، اور اس خزانے کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے اس خزانے کا بھی مالک بنا۔ مالک وہ ہے، خزانہ اس کا ہے، بانٹتا میں ہوں، جسے مرضی چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے دیتا ہے، میں دنیا والوں اب لینے والا جس قدر چاہے لے لے۔ محبت کے ساتھ بلال حبشی کو جب یہ پیغام پہنچتا ہے، بلال حبشی بنو امیہ سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد کلیئر بات نہیں ہوئی، ابھی پھنسا ہے معاملہ، اس نے ایسی رقم رکھی ہے، ایسی رقم رکھ دی ہے کہ اب اتنی آسانی سے دینا ممکن نہیں، لیکن خاتم الانبیاء کی بارگاہ ہے، وہ نبی کی بارگاہ ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تو چاہے تو سونے چاندی کے یہ جو پہاڑ ہے نا، انہیں سونے چاندی کا بنا دوں، تیرے ساتھ ساتھ پہلا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، دل میں محبت رسول پیدا ہو گئی ہے، اسلام قبول کرنے لگے، اسلام کو محبت سے کرنے لگے، اسلام سے دل لگانے لگے، اسلام سے پیار کرنے لگے، اور بانی اسلام کی محبت میں دم بھرنے لگے۔ بنو امیہ نے دیکھا غلام میرا ہے، نام کسی اور کا لے رہا ہے۔ بنو امیہ نے دیکھا غلام میرا ہے، اس کے لبوں پر نام کسی اور کا زینت بنا ہوا ہے، غلام میرا ہے، نام کسی اور کا ہے، غلام میرا ہے، محبت کسی اور سے کرتا ہے، غلام میرا ہے، وفادار کسی اور کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلال کے اوپر بنو امیہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، کبھی پتھر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا رہا ہے، کبھی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی جو ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، کبھی کوڑا مارا جا رہا ہے، اور بلال سے یہ کہا جا رہا ہے توجہ دیکھیں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام مشقت کا نام ہے، مشقتیں ہمارے بزرگوں نے کر دی ہے، آرام ہم کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اتنا تو ضرور فرض ہے ہمارا کہ جب مشقتیں ہمارے بزرگ نے کی ہے، بنیاد انہوں نے ڈالی تو عمارت ہم بنائیں۔ کیا کریں؟ عمارت ہاں ہوتا ہے ایسا کہ غربت میں ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹا موٹا گھر بنا دیتے ہیں، ہلکا پھلکا باؤنڈری کرا دیا، ایک کمرہ بنا دیا، ہے نا؟
ایک کمرہ بنا دیا. پھر بچوں کا فرض کیا ہوتا ہے؟ زمین باپ نے بنائی, جائیداد باپ. اب عمارت اولاد بنائے تو جو اولاد لائق ہوتی ہے, وفادار ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے, وہ اس کے بارے میں سوچے. جو لائق نہیں ہوتی بیچو, دیکھیں گے جو ہوگا. بولو, باپ نے مشقت سے بنائی, بیٹا بیچ ڈالے. کچھ نام و نہاد مسلمان کا ڈپلیکیٹ لیبل لگا کر چلنے والے لوگ اسلام کی جائیداد کو بیچ کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے. بلال نے کہا جب تک کہ بلال کے دم میں دم ہے, کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ گھنونی حرکت کر لے جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال حبشی ہے, امیہ ظلم پر ظلم کر رہا ہے, کوڑے پہ کوڑے برسا رہا ہے, پتھر پر لٹا رہا ہے, کبھی تکلیف دے رہا ہے, کبھی مار رہا ہے, کبھی پیاسا تڑپا رہا ہے. بلال نے کہا او بنو امیہ, تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اتنا ظلم کر لے, میرے اندر جتنی طاقت ہے مدینے والے سے پیار کرتا رہا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیار حبیب کانفرنس, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلیٰ حضرت. تاریخ شاہد ہے حضرت بلال نے محبت رسول کی بنیاد پر بنو امیہ کو شکست دے دیا. امیہ تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا, میں مصطفیٰ کا نام لیتے لیتے نہیں تھکا, تو تکلیفیں دیتے دیتے مر جائے گا, مگر میں مرنے کے بعد بھی نہیں مروں گا. اس لیے ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ. بولے, زور سے بولے نا, زور سے بولے نا, زور سے بولے. میں بہت محنت کر کے کوشش کر رہا ہوں. میں نے ٹاپک دوسرا اٹھانا تھا لیکن دوسرا ٹاپک اٹھا لیا ہے میں نے, اس لیے وقت جب دیکھتا ہوں تو ذہن بدلتا ہے. کیونکہ جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ٹینشن فری ہوتا ہے نا, تو پھر اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ چلو اب چاہے جو ٹاپک اٹھا لو, لیکن کوئی ایسا ٹاپک اٹھا لو تشنگی باقی رہ جائے, میں خود نہ بول پاؤں, آپ پوری بات نہ سن پائیں, تو اس میں بھی لطف نہیں آتا. اسلام ایک ایسا ٹاپک ہے کہ تھوڑا بولو تب بھی بہت سمجھ میں آتا. سبحان اللہ. اسلام ایک ایسا ٹاپک ہے, ایک ایسا عنوان ہے, ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان اتنا بولے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بلال پر امیہ ظلم کرتا رہا, بلال نام رسول لیتے رہے. سبحان اللہ. نام رسول لیتے رہے, نتیجہ یہ نکلا کرم ہو گیا پروردگار کا, میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, اب تجھے آزادی ملی. ظلم کرتے کرتے تھک گیا. ایک دن وہ آتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت بلال آ جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلال کو مصطفیٰ سے عشق ہوا تو کس بنیاد پر عشق ہوا؟ کوشچن یہ ہے بلال نبی پر مرنے لگے کیوں؟ اے بلال, کیا تمہارے نام مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کی کچھ جاگیر لکھی تھی؟ محبت کیوں کیا مصطفیٰ جان رحمت سے؟ تو بلال کی زندگی کا ایک حصہ اٹھائیے. بنو امیہ نے بوریاں دے دی ہیں چکی چلانے کے لیے, آٹا پیسنے کے لیے, آٹا پیسنے کے لیے بوریاں رکھ دی ہیں. چاول ہے یا گیہوں ہے یا جو ہے, جو بھی ہے, تینوں میں سے کچھ بھی ہے, 20 بلال تجھے پیسنا ہے. ایک بوری پیسی ہی رہتے, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, دوسری بوری اور ظلم پر ظلم کہ تجھے تھکنا ہے, کام کرتے رہنا, ہٹنا نہیں, تو غلامی کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی راستے سے نکل رہے. سبحان اللہ. مسکرا کر بولو تو بات بڑھاؤں آگے, ورنہ یہیں پر ختم کروں. اور زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آ رہے. دیکھا بلال مشقت کر رہے ہیں, چکی چلا رہے ہیں, حالت بڑی خراب ہے, بڑی نازک ہے. نقاہت و کمزوری کا عالم یہ ہے کہ چکر سا محسوس ہو رہا ہے, پسینہ پسینہ ہے بلال. نبی آئے, قریب آئے, گلاس میں پانی لیا, بلال کو پیش کیا. زور سے بولو یا رسول اللہ, بلال سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ وہ تو ایک کافر اور مشرک کا غلام ہے, پھر رشتہ کیسا؟ نبی مسکرا کر فرماتے, ارے خونی رشتہ ہو نہ ہو, انسانیت کا رشتہ ہے, نبی اور امتی کا رشتہ. ہاں بابا, سبحان اللہ, زندہ باد.
इरशाद फरमाते हैं, बिलाल पानी पियो। बिलाल ने पानी लिया और पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा तरावट आई, फिर उसके बाद उस चांद से 14वीं चांद के जैसे 14वीं चांद से ज्यादा चमकदार चेहरे पर नजर पड़ी है। जिस चेहरे के बारे में कुरान ने कहा वह शम्स, जिस चेहरे के बारे में कुरान ने कहा वह दुहा, उस चेहरे पर नजर पड़ी है। बिलाल ने देखा, एक बार बिलाल ने चेहरे रसूल देखा, दूसरी बार गौर किया कि गिलास में पानी देने वाला ये शख्स है कौन, मुझे जानता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, ये पानी देने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बिलाल ने देखते 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 उनको चक्की चलाना शुरू कर दिया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बिलाल थोड़ा आराम कर लो, लाओ तुम्हारी चक्की में चला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी आपने किसी का ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की? लाओ तुम थोड़ा सा आराम कर लो, धूप लग रही है, मैं जोत देता हूँ। किया है कभी? किया है? अपने भाई का काम हम नहीं बटाते हैं। मुस्तफा एक काफिर के गुलाम का हाथ बटा रहे। किरदार देखो, इस्लाम यूं नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला, किरदार रसूल से फैला है। बिलाल ईमान नहीं लाए, मुसलमान नहीं है, और गुलामी भी काफिर की। आका फरमाते हैं, बिलाल पीछे हट जाओ, चक्की में चलाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिलाल ने चक्की छोड़ी, मुस्तफा ने पकड़ी और चलाना शुरू किया। अब उस चक्की का भी नसीब बदल गया। जिसे मुस्तफा छू ले, हमें अमी को नबी ने खिलाया तो सारे वलियों का ताजदार बना। वाह। चक्की को पकड़ा होगा तो उस चक्की का आलम क्या होगा। दुनिया की सारी चक्कियां एक तरफ, मुस्तफा के हाथ में चलने वाली चक्की एक तरफ। नबी पीस रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। आका अलैहिस्सलाम चक्की चला रहे हैं, पूरी बोरी पीस कर किनारे कर दी। फिर आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, बिलाल आराम करो, चलते हैं। आका चले गए। फिर दूसरा दिन फिर वही कंडीशन, फिर बिलाल के पास आए, फिर चक्की चलाना शुरू कर दिया। फिर चक्की चलाते 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 काम खत्म हुआ, फिर चले गए। तीसरा दिन नबी चक्की चला रहे हो, किसकी? बनु उमैया की दी हुई चक्की, जो बिलाल की जिम्मेदारी थी। आमिना के लाल चला रहे हैं, आमिना के लाल चला रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जरा तवज्जो के साथ सुने। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल चक्की चला रहे थे, मुस्तफा ने आया, मुस्तफा जाने रहमत ने पकड़ा और उसे थाम कर चलाना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चक्की चलाना शुरू किया। चक्की का काम पूरा हुआ, नबी जाने लगे, बिलाल कदमों से लिपट गए। जाने वाले किधर जा रहा है? पहले ये तो बता दे, तेरा नाम क्या है? तेरे किरदार ने मेरे दिल को चीर डाला है। मैं गुलाम जाहिर में किसी और का हूँ, मेरा जिस्म किसी और का गुलाम है, दिल तेरा गुलाम हो चुका है। नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? तब उस हसीन और जमील चेहरे वाले ने पुकार कर कहा था, मक्के में जो नया दीन लाया है, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी में। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। इतना सुनना था, बिलाल कदमों से लिपट गए, कहा, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर। आज से मैं आपका हूँ, मेरा वजूद आपका। सुभान अल्लाह। ये था किरदार रसूल। किरदार रसूल पर बात करूं तो बहुत, लेकिन अब उस बिलाल की मशक्कतों जाफशानी का आलम क्या है? आप देखिए, नबी से मोहब्बत की तो उस पर जुल्म किया गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? और आज पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, वो इस्लाम से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर किया जा रहा है कि नहीं? लेकिन आप हजरत बिलाल को अपना आइडियल बना ले, जालिम जुल्म करते करते दम तोड़ देगा और आपका दम टूटते टूटते जिंदगी में इजाफा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तारीख का एक रोशन मिनारा और आपके सामने रखता हूँ, रोशन मिनारा और एक सामने रखता हूँ। तारीख में जहाँ मर्दों को तकलीफें पहुंचाई गई हैं इस्लाम के ताल्लुक से, वही औरतों की इज्जत व आबरू पर भी उंगली उठाने की कोशिश की गई है। तारीख में एक बहुत अजीम तरीन खातून है जिनका नाम हजरत ज़ुनैरा है। हजरत ज़ुनैरा है। इस वाक़े को मैं कभी बहुत तफसील से बयान करूंगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। हजरत ज़ुनैरा, आज तो नाम लोग पता नहीं कैसे डिंकी पिंकी चिंकी ऐसे रखते ना, तारीखी नाम रखना चाहिए। जिनकी मोहब्बतों का, जिनकी सोहबतों का असर आपकी जात पर हो जाए, ऐसे नाम रखने चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते अपने बच्चों का नाम ऐसा रखो जिन नामों का असर उनके ऊपर अच्छा हो।
لیکن آج تو مسلمانوں میں غیر مسلموں جیسے نام پڑے ہے نا. افسوس کی بات ہے. بہر کیف آپ مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کے سچے وفاداروں. کس کو؟ سچے وفاداروں کو. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذہن بن نہیں رہا ہے. آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں. انشاءاللہ پھر کبھی جب ذہن بنے گا, وقت رہے گا, ماحول بنا رہے گا, تب انشاءاللہ زبردست تقریر ہوگی. محبت کے ساتھ سنیں. تاریخ میں ایک نام عورت کا ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا اسلام میں اس عورت کا مقام بالکل الگ تھلگ ہے. نام ہے زنیرہ. نام ہے زنیرہ. اسلام قبول کر لیا. اب کیسے کیا, کیوں کیا, آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے کیا ہوگا. جب تک کہ انسان کچھ دیکھتا نہیں ہے, اس کے دل میں کچھ بیٹھتا نہیں. بلال نے رسول کا کردار دیکھا تھا. عاشق ہو گئے نبی کے. ہو گئے نا. آج ہماری قوم کے بچے اور بیٹیاں یہ غیروں کے دل دادا ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پہلے وہ لوگ جو غیر تھے مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کے دل دادا ہوتے تھے. حضرت زنیرہ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. کفار و مشرکین نے حضرت زنیرہ پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے شروع کر دی. ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. حضرت زنیرہ کو مارا گیا, پتھر مارے گئے. توجہ کے ساتھ, اگر ایسی مائیں ہمارے گھر میں پائی جائیں, خدا کی قسم ہندوستان سے منحوس حکومت کا خاتمہ ہو جائے. منحوس حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے. حضرات گرامی, حضرت زنیرہ ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے. مکے کے بڑے بڑے کفار ہیں, ان پر ظلم کر رہے ہیں اور کہہ رہے زنیرہ مصطفیٰ کا دین چھوڑ دے, محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اس بات پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, نبی کا دین اپنا لیا ہے, نبی کے کردار کو دیکھ کر ان کے کردار کو اپنا کردار بنانے کی کوشش کی ہے, اس لیے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زنیرہ کو اسی علاقے میں مکے کے بیچوں بیچ بازار کے شہر میں سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرے وہ نبی کی کردار کو اپنائے. جو نبی سے محبت کرے وہ نبی کے کردار کو, نبی کے کریکٹر کو اپنائے, نبی کے اصولوں کو اپنائے, نبی نے جو جو پیغام دیا اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے جہاں تک ہو سکے اس سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی مسلمان مکمل طریقے سے اسلام پر کھڑا اترے گا, لیکن جہاں تک ہو سکے, بولو صحیح ہے کہ نہیں, جہاں تک ہو سکے. تاریخ کا ایک گوشہ اور رکھ کر بات ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے, اذان ہو چکی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ نماز پڑھیں گے, اور نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان بات رکھی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہماری اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے, ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. ہے نا, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کھائیں, کمائیں, اڑائیں, بنائیں, سجائیں, بال بچے خوب پھولے پھلے آباد رہے, خوب جائیداد ہو. یہ اپنی جگہ ہے. آخرت کی کھیتی عبادت, آخرت کی جو جائیداد ہے, جو دولت ہے, وہ اللہ کی رضا ہے, اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ نمازوں کے لیے بھی اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے نکلیں گے. تو کردار مصطفیٰ کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے, قربانیوں کی بنیاد پر, نبی کے کردار کو دیکھ دیکھ کر اسلام لوگوں نے قبول کیا ہے. اگر وقت ہوتا اور ماحول ہوتا تو انشاءاللہ وہ باتیں ہوتی, کیونکہ بیچ میں جب اذان ہو جاتی ہے یہ خدشہ لگا رہتا, ڈر لگا رہتا کہ اب اذان ہوگی, اب اذان ہوگی, اب اذان ہوگی. تو اس وجہ سے ذہن ادھر آدھا بھٹکا رہتا ہے کہ اذان ہونے والی ہے, اذان ہونے والی ہے, اس طرف نہیں رہتا جس طرف بولنا ہے. تو یہ بھی کرم ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کا کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کنٹی, لیکن ذہن ادھر لگا رہتا ہے. بہرکیف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ اور آپ کے سامنے رکھا. ایک یہودی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے.
سنیں آپ کردار رسول سنیں اور اپنانے کی کوشش کریں. خلوص، محبت، پیار، اسے اپنے آپ سے جدا مت ہونے دے ورنہ تباہی بربادی مقدر کا ایک ایسا طوفان بن جائے گی جسے آپ سنبھال لیں. رشتوں کی قیمت اگر سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو آپ پڑھیں. رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، چاہے وہ اپنوں کے ہوں. بلال سے کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ تھا، لیکن نبی ان کے ہاتھ ان کی چکی چلا رہے. بتاؤ یہ کیسا کردار ہے. بلال نے قدموں میں گر کر کہ نہ جانتے ہو نہ میں نے تمہیں دیکھا نہ تم نے مجھے دیکھا اور اتنی محبت. کلمہ پڑھا لو، اپنا بنا لو. تو اگر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنا. آقا کریم علیہ السلام ایک یہودی آتا ہے، تاجر تھا، وہ تجارت کی غرض سے آیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان ہوا. ادھر سنیں ذرا 5 منٹ اور دیں، 5 منٹ بس. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انتظام کیا، بستر کا، دسترخوان لگایا، کھانے کا انتظام کیا. اللہ اکبر. اس کی قسمت تو اسی وقت چمک گئی جس وقت مصطفیٰ کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا. آقا کریم علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، جس دسترخوان کا جواب پوری کائنات میں نہیں، پوری کائنات میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے کھانے ایک طرف دسترخوان ایک طرف، مصطفیٰ کے دروازے کا، ان کی چوکھٹ کا، ان کی دہلیز کا کھانا ایک طرف، دسترخوان ایک طرف. کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے کھانا لگایا، عمدہ کھانا، لذیذ کھانا ہے. اپنے لیے تو نہیں ہے لیکن دنیا کے لیے خزانے لٹا رہے ہیں مصطفیٰ. آقا کریم نے دسترخوان لگا دیا، عمدہ ترین کھانے لگے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے اجازت شروع کر. اس نے خوب جم کے کھایا. ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا جیسا کھانا اس کو ملا، اور لذتیں بھی مصطفیٰ کے گھر کا پکا ہوا کھانا. سبحان اللہ. ان کی لذتوں کا عالم کیا ہوگا ان دانوں کی. کھایا، خوب جم کے کھایا، اتنا کھایا کہ پیٹ ہی گڑبڑ ہو گیا. کھایا اس نے اور لیمٹ کھا لیا. اور کھانے کے بعد رات کے آدھے حصے میں اس کا جب پیٹ گڑبڑ ہوا، کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا، اچانک اس سے برداشت نہ ہوا اور بستر پہ ہی پخانا اس نے کر دی، غلاظت کر دی. بستر پہ ہی. کس کے یہاں بستر پر؟ پیغمبر آخر الزماں کے ہاں، جس گھر میں جبریل آتے ہیں دربانی کرنے. اس گھر میں اس یہودی نے، وہ بھی اپنا آدمی نہیں ہے، غیر ہے. آج تو ہم اپنوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کا کردار تو دیکھو. غیر ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بستر گندا کر دیا اس نے. اور جب بستر گندا ہو گیا رات ہی میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سوچتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ گڑبڑ ہو، پتلی گلی پکڑ کے نکل لو. اس نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا، نکل گیا وہاں سے. کچھ دور جب چلا آیا تو اس کو خیال آیا کہ میری تلوار تو وہیں چھوٹ گئی، میری تلوار وہی چھوٹ گئی ہے. وہ ادھر آیا، مصطفیٰ ادھر اٹھے. وہ باہر نکل کر بھاگنے کی پلاننگ میں تھا اور مصطفیٰ بستر صاف کرنے کے لیے آگے. وہ چلا گیا، بہت دور نکل گیا. آقا علیہ السلام نے بستر دیکھا گندا ہے، اٹھایا بستر اور اپنے ہاتھوں سے دھلنے لگے. آپ دھلتے اپنے ہاتھوں سے؟ دھلتے آپ دوسروں کے بچے اگر پیشاب آپ کو اوپر کر دے اپنے ہاتھ سے دھلنا پسند نہیں کرتے؟ بولو پسند کرتے ہیں؟ گھر کے لوگ اپنے بیٹوں کے پخانے اور ان کی نجاستوں کو اپنے ہاتھ سے دھلتے نہیں ہیں. بولو دور سے پانی ڈال کے پہلے صاف کرتے، پھر سرف ڈال کر کے کنارے کرتے، اس کے بعد قربان جائیے مدینے کے آقا. سبحان اللہ. نبی اپنے ہاتھوں سے بستر دھو رہے ہیں. وہ شخص واپس آیا کہ تلوار بڑی قیمتی ہے. واپس آیا، دہلیز مصطفیٰ پر قدم رکھا. اب تیرا خاتمہ ہوگا، تیرے کفر کا خاتمہ ہوگا، تیری ناپاکیت کا خاتمہ ہوگا. آ گیا نبی کی بارگاہ میں. نبی کونین کو دیکھا کہ جس بستر پر اس نے گندگی کر دی تھی، گندا کر دیا، تو اس بستر کو مصطفیٰ جان رحمت اپنے اس ہاتھ سے دھل رہے ہیں جس ہاتھ کے بارے میں بریلی والے نے ارشاد فرمایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا بہرے موجے سخاوت پلا کھولا. حضرت اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی لاجواب ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے
اسے دیکھا، پوچھا اب کیا ہوا؟ واپس آنے کی وجہ کہتے ہیں محمد میری تلوار تمہارے گھر میں چھوٹ گئی ہے۔ سبحان اللہ، اب قسمت بدلے گی۔ اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار تمہارے گھر میں چھوٹ گئی ہے۔ وہ تلوار لینے کے لیے واپس آیا، اسے شرمندگی تو ہوئی مگر اب کرے تو کیا؟ سامان بڑا قیمتی تھا، لینا بھی تھا، واپس آیا تلوار کے لیے۔ جب اس نے کہا کہ تلوار چھوٹ گئی ہے، آقا علیہ السلام نے بستر کو وہیں رکھا صاف ستھرا کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اندر گئے، تلوار جہاں رکھی تھی اٹھائی اور لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ توجہ رہے، لا کر اس کے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا دیکھ یہ وہی تلوار ہے نا جس تلوار کو تو نے چھوڑا تھا، وہی لوہے کی تلوار ہے نا، دیکھ پہچان۔ کہا ہاں وہی تلوار ہے، کہا لے جا۔ کہا ہے محمد اب ایسے نہیں جاؤں گا، لوہے کی تلوار آپ نے میری واپس تو کر دی ہے، لیکن اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق کی تلوار سے میرا کلیجہ چیر دیا ہے۔ پہلے مجھے اپنا اسلام عطا کر دو، پہلے مجھے اپنا دین دے دو، اس کے بعد میں جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کردار اگر ایسا اسلام والے خدا کی قسم پھر دیکھو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنا اشارت کر دیں گے، کلمہ پڑھنا اور یہ بزرگان دین کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ بھی کاپی کریں، نقل میں لائیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کریں اور غیروں سے بھی ایسے پیش آئیں جیسے مصطفیٰ جان رحمت پیش آیا کرتے تھے۔ جو دشمن ہوتے تھے کربلا کی تختی تپتے ہوئے صحرا میں علی کے بیٹے حسین کو شہید کیا تھا یزیدیوں نے، لیکن اسی یزیدی قاتل کو جس نے حسین کو شہید کیا تھا، حسین کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کردار بنا لو۔ لیکن آج اگر کسی نے گالی دی ہے تو ہم بھی گالی دیں گے، اگر کسی نے مارا ہے تو ہم بھی بدلہ لیں گے، اگر کسی نے برا بھلا کہا ہے تو ہم بھی نہیں۔ یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کردار مسلمانوں کا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے گالی دے دی ہے مسکرا کر اسے دعائیں دے دو، مصطفیٰ کی سنت ادا کرو۔ اور پھر دیکھو اس کے دل میں محبت کیسی پیدا ہوتی ہے۔ یزیدی نے کہا، یزیدی نے کہا، اس مردود نے کہا کہ حسین کے بیٹے پہچانا نہیں، کہا میں اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بات یاد ہے لیکن کردار اور ہے۔ باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہا پانی کیوں پلایا؟ کا پانی اس لیے پلا دیا کہ وہ کردار تیرا تھا، تو نے میرے باپ پر پانی بند کر کے شہید کیا، میں حسین کا بیٹا ہوں، یہ کردار ہمارا ہے کہ اپنے گھر آئے ہوئے قاتل کو بھی عزت دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ان چیزوں کا نام ہے، نفرتوں کا نام اسلام نہیں ہے، پیار کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، اخوت کا نام اسلام ہے، بھائی چارہ کا نام اسلام ہے، ساکشرتا کا نام اسلام ہے۔ اسلام is the best religion of the world۔ پوری دنیا کا سب سے بہتر دھرم کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اسلام کے ماننے والوں اسلام سے محبت کرو، اسلام کے قانون پر، اسلام کے فرمان پر، اسلام کے تمام اصول و ضوابط پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی زندہ رہو گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی نام زندہ رہے گا۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کے درمیان حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ حضرت زنیرہ کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے اور باندھنے کے بعد ان پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے، نبی کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، لوگ اسے کوڑا مار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہاں چلی گئی تھی ان مردوں کی خیرات جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ آج تبھی تو ہم تک کچھ کرنے کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میں نے دنیا کو پڑھا، عورتوں کی عزت نہیں پائی، مصطفیٰ کو پڑھا، عورتوں کی عزت سمجھ میں آ گئی۔ رانی مکھرجی نے، رانی مکھرجی کا نام جانتے ہو؟ فلم اسٹینڈریز کی ایک ایکٹر ہے رانی مکھرجی، اس نے ٹویٹ کیا کہ محمد عربی جیسا کردار کسی کا نہیں ہے، تو ان کی جماعت کے لوگوں نے، ان کے مذہب کے لوگوں نے ان پر کمنٹ کرنا شروع کر دیا، تو غیر مسلم ہے، اسلام کی بات کیوں کر رہی ہے؟ اسلام کی بات
کیوں کر رہی ہے؟ کمنٹ شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، کسی نے گالی دی، کسی نے، میں نے ٹویٹ پڑھا، بہت کچھ کہا. پھر اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا والوں کو پیغام دیا تھا، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دو اور مصطفیٰ کو سامنے رکھ دو. ساری دنیا ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ایک طرف ہے. سب کو رانی مکھرجی نے یہ جواب دیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن حقانیت اسلام کی بیان کر رہی ہے. آج ہمارے قوم کی بیٹیاں اور ہماری قوم کی مائیں غیروں کے کردار کو اپنانے کی باتیں کر رہی ہے لیکن غیر مصطفیٰ کے کردار کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت زنیرہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں. کوڑے پڑتے جب اس وقت چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، وہ جب کوڑا پڑتا تو جسم کے ساتھ ساتھ چمڑیاں بھی ادھر جاتی تھی. اللہ اکبر. حضرت زنیرہ پر کوڑے پڑ رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے پڑے حضرت زنیرہ پر کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے. ادھر سے بھی خون بہ رہا ہے، ادھر سے بھی خون بہ رہا ہے، ہاتھ پیر زخمی ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے حضرت زنیرہ کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کوڑوں کے پڑنے کی وجہ سے ان کے جسم کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے. تب حضرت زنیرہ نے کہا تھا، ظالموں جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن زنیرہ اب اپنا دین بدلنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تب ایک ظالم کافر اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ایک تار یا ایک رسی لیتا ہے اور حضرت زنیرہ کی گردن میں یوں دبوچتا ہے. آپ سمجھیں اس طریقے سے دبوچا جاتا ہے، یوں لے کر یوں آنکھوں کو یوں لے کر کسا گیا. جب اس طریقے سے ان کی گردن کو کھینچا گیا، دبایا گیا اور پیچھے سے ٹائٹ کیا گیا، ان کی آنکھیں نکلنے لگی. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ حضرت زنیرہ کی گردن دبوچی گئی تھی کہ آنکھوں کی دونوں ڈھیلے آنکھوں کے باہر آ گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں آنکھیں باہر نکل آئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زنیرہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو. حضرت زنیرہ نے یہ نہیں کہا کہ میری خطا کیا ہے. حضرت زنیرہ اب تک نہیں بولی ہے. نبی کے دین پر صبر کر رہی ہے، نبی کے محبت میں صبر کر رہی ہے، نبی کے پیار میں صبر کر رہی ہے. تب تک کہ ایک بدبخت نام و نہاد کافر نے انگشت نمائی مصطفیٰ کی ذات پر کی. اے زنیرہ، تو کہتی ہے نا کہ تیرا اسلام بہت پسند، بہت اچھا مذہب ہے اور پیغمبر پاورفل ہے. بلا اپنے پیغمبر کو، آواز دے اپنے پیغمبر کو کہ تیرا پیغمبر تجھے بچانے آ جائے، تیرا پیغمبر تیری آنکھوں کو واپس کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زنیرہ اللہ اکبر کبیرہ ابھی تک نہیں بولی تھی لیکن جیسے کہ کافروں نے نبی کا نام لیا ہے، حضرت زنیرہ کے اندر ایسا لگتا کسی نے طاقت ڈال دی ہو، ایسا لگتا کسی نے روح پھونک دی ہو. حضرت زنیرہ فرماتی ہے، اے پروردگار عالم، عرض کرتی ہے پروردگار عالم، اب تیرے نبی کی عزت کی بات آ گئی ہے. اب تک تو میں خاموش تھی، میرے جسم کی چمڑی ادھیڑ جاتی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن زنیرہ نہ بولتی. لیکن پروردگار، اب تیرے رسول کی عظمت کی بات آ گئی ہے، اب تیرے رسول کے اختیار کی بات آ گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے غدار، نبی کے دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اور ان کی بات سچی ہو جائے کہ نبی مالک کو مختار نہیں ہے. اے پروردگار عالم، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کی محبتوں کا واسطہ، تجھے آمنہ کے لال کا واسطہ، زنیرہ کی آنکھیں واپس کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کا جسم لہو لہان ہے، جس کا جسم لہو لہان ہے. حضرت زنیرہ کہتی ہیں، اے مولا، تیرے رسول پر انگلیاں اٹھنے لگی. مولا، میری آنکھوں کی روشنی واپس کرتے ہیں. تو کیسے نہ واپس ہوتی. حضرت قتادہ یاد آتے ہیں جب ان کی آنکھیں باہر نکل آئی، نبی کی بارگاہ میں آنکھ کو لے کر گئے. حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آنکھیں باہر آ گئی. نبی نے اٹھایا، لگا دیا. ارے مسکرا کر بولو. اور سائنس والا، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، کسی کی آنکھیں ایسے لگا کر دکھاؤ جیسے میرے نبی نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو رکھ دیا، جیسے پہلے تھی اس سے زیادہ روشن ہوتی بھی نظر آ رہی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زنیرہ نے نبی کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، زنیرہ کی آنکھیں واپس کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار و مشرکین اپنے دعوے میں سچے ہو جائے، اور سچے ہوتے نہیں. اتنا کہنا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت جوش میں آتی.
کہ میرے محبوب کے نام پر اپنے جسم کا قطرہ قطرہ بہا رکھی ہے، اسلام کے نام پر اپنے آپ کو لہو لہان کرا لیا ہے، وہ بھی مرد نے نہیں عورت نے، اللہ اکبر کبیرہ، عورت نے، لڑکی نے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، مسکرا کر بولو نا سبحان اللہ، زور سے بولو۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، پھر تیور کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ وہ کون سا غرور؟ ازراہ فخر کے ساتھ۔ اور ظالموں، آمنہ کے لال کی بات کر رہے تھے، مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ کافی ہے۔ میں نے نبی کی محبت کا وسیلہ وقت کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ نے میری آنکھیں واپس کر دی۔ اب تو مان لو مصطفیٰ سچے ہیں، کیا کہنا، اب تو مان لو مصطفیٰ سچے ہیں۔ تو پورے مکے کے لوگوں نے ان لوگوں پر تھو تھو کیا، ان لوگوں پر جن لوگوں نے زنیرہ پر کوڑے مارے، تھو تھو کیا۔ جسے اللہ نے ہدایت دی اس نے ہدایت پالی، اور جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی کیا کہنا، اس نے ہدایت نہیں پائی۔ سارے لوگ چلتے بنے۔ اللہ رب کائنات نے زنیرہ کو پھر عزت عطا فرمایا، اور ایسی عزت، ایسی عزت، ایسی عزت کہ 1400 سال پہلے زنیرہ نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی۔ آج زنیرہ کا نام واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عزت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ؟ کوئی اتنے دنوں یاد کرتا ہے کسی کو؟ ہمارے پردادا کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، بولو یاد ہے؟ کوئی بتا دے اس میں سے پردادا کا نام؟ ایک کو تو ہو سکتا ہے یاد کیے ہو، بڑی مشکل سے لوگ ابا ہی کا نام یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کروانی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے لوگ نام یاد کرتے ہیں، وہ ضرورت رہتی ہے نا۔ اس کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا، آپ کا فاتحہ کا درود کا یاد کرنا۔ میرے پیارو، اسلام اس بات کی طرف بھی ہمیں دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم اپنوں کو یاد رکھو۔ اسلام کو اللہ نے اس لیے پسند فرمایا کہ اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب کائنات نے فرمایا مجھے یہ مذہب دین اسلام بہت پسند ہے۔